اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آئیے دوستو، سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری خوشیاں آپ کو مبارک ہو۔ ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ پوری خیر و برکتیں رمضان کی آپ کو ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ روزوں کی توفیق، طاقت، ہمت، تراویح اور نمازوں اور قرآن کی تلاوت کی طاقت اور توفیق و ہمت اللہ آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چلیے آئیے، ہر سال کا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے پیغام رمضان کا، اور ہر روز ہم رمضان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں، اہم مسائل آپ تک پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ابھی فی الحال ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں، بھارت میں چاند نظر نہیں آیا، اور آج تو چاند ہے ہی ہے۔ جی ہاں، تو چاند دیکھنے کا حکم کیا ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد دعا کیا ہے؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون سی دعا پڑھتے تھے؟ وہ دعا بھی آج ہم سن لیں۔ بلکہ میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ ضرور چاند دیکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چاند دیکھنے کے عمل پر عمل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ چاند دیکھنے کی تکلیف بھی نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے ابھی دکھ جائیں گا، اعلان ہو جائے گا، ایک کامن بات ہے، تو بہت سارے لوگ نہیں دیکھتے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ثابت ہے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ چاند دیکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے چاند کے تعلق سے تو یہ کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ توڑ دو۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ توڑ دو، یعنی چاند دیکھنے کی کوشش کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے آس پاس نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں نظر آ جائے تو پھر خبریں آ جائے گی، وہ اعلان ہو جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھا کرتے تھے۔ جی ہاں، اور آج یہ ایپیسوڈ، ہم پہلا ایپیسوڈ چاند دیکھنے پر اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ گزشتہ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر عجیب عجیب عمل چل رہا ہے کہ چاند اگر دکھ جائے، رمضان کا چاند دکھ جائے تو مغرب سے لے کر عشاء تک یہ نماز پڑھو، رمضان کا چاند اگر دکھ جائے تو سورۃ الملک کو اتنے بار پڑھو، ایسا ہوگا، رمضان کا چاند اگر دکھ جائے تو 2 رکعت نفل پڑھو اور اس میں یہ صورتیں پڑھو۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائی اوور اسمارٹ کیوں بن رہے ہو؟ زیادہ شانے اور دیڑھ شانے کیوں بن رہے ہو؟ ہمیں حکم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو عمل کیا ہے وہ عمل ہم کریں۔ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ، کہاں سے آتے ہیں یہ پرچے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں نے لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا ہے رمضان کا چاند دکھ جائے تو یہ عمل کرو، یہ صورت پڑھو، مغرب سے عشاء کے درمیان یہ عمل کرو، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ صورتیں پڑھنا، عمل کرنا، اس کا اپنا ایک الگ ثواب ہے۔ یقیناً اگر قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں تو ثواب سے خالی نہیں، لیکن کسی عمل کو اسپیشل چپکا دینا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابہ کے عمل میں ثابت نہیں ہے، تو یہی بدعت ہے اور یہی گمراہی ہے، اور یہ بجائے اللہ کی رضا کے اللہ کی ناراضگی دلائے گی، اور بجائے جنت کا حقدار بنانے کے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی بنیاد پر یہی چیز جہنم میں لے جائے گی۔ چلیے آئیے، خیر مختصر یہ کہ رمضان کا چاند آپ دیکھیں، اور جب چاند دکھ جائے تو پھر حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کا جب چاند دیکھتے، یعنی جب پہلا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب وہ دعا کے الفاظ اسکرین پر بھی آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں شاکر بھائی سے کہوں گا کہ اسکرین پر وہ پوری دعا سیٹ کر دے اور یہی دعا پڑھے، کیونکہ یہ الفاظ باقاعدہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے ہی چاند دکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان،
اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما یحب ربنا ویرضا ربنا وربک اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے جس کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اے اللہ اس چاند کو تو ہمارے لیے امن کا، ایمان کا، سلامتی کا، اسلام کا ذریعہ بنا، اور وہ توفیق دے جو تو چاہتا ہے، وہ کام کرا جو تجھے پسند ہے. اور اے چاند تیرا بھی اور ہمارا بھی رب اللہ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، اور چاند دیکھو اور یہ دعا ضرور پڑھو. ایک بار پھر آپ کو میری جانب سے، میری اپنی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت رمضان کی مبارکبادیاں، اور میں دعائیں کرتا ہوں آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ ہم سب کو رمضان کی عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.